یہ کاروبار ہے، لیکن یہ مذہب کے پلیٹ فارم میں آ کر کاروبار کرتے ہیں. چونکہ جتنی یہ فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں، ابھی محرم آ رہا ہے، جو سب سے زیادہ فرقہ وارانہ باتیں کرے گا اس کو سب سے زیادہ مجالس کی دعوت ملے گی. ابھی مجھے بتایا گیا کہ بعض ایسے خطبہ ہیں کہ چونکہ فرقہ واریت کی فضا بن گئی ہے، ان کا ریٹ بہت اوپر چلا گیا ہے. 15 لاکھ 10 مجالس کا لیتے تھے، 35 لاکھ کر دیا انہوں نے. کہ ان حالات میں جیسے کرونا میں بہت ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں، جان کا بھی خطرہ ہے، رسکی کام ہو گیا ہے، تو انہوں نے ریٹ اپنا اتنا بڑھا دیا ہے کہ 35 لاکھ میں پڑوں گا. اور ظاہر ہے وہ دوسری طرف بھی ایسا ہی ہے، یہ جو بڑے بڑے للکارے ہیں اور ڈائلاگ بولتے ہیں اور رجز پڑھ رہے ہیں، یہ در حقیقت چند کاموں کے لیے یہ کام کرتے ہیں. یہ بالکل مذہب نہیں ہے، کاروبار ہے ان کا. یا اپنے فرقے میں ہیرو بننا چاہتے ہیں، یا یہ باقاعدہ مصدقہ باتیں ہیں، میں ان کے ثبوت بھی دے سکتا ہوں. فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارے جواب میں اور رد عمل آئے. وہ رد عمل کلپ بنا کر یہ لے جاتے ہیں سرکاری اداروں میں، عدالتوں میں، اور جا کر ان سے سیکیورٹی مانگتے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے چونکہ ہمارے خلاف یہ کلپ نکلا ہے. انہیں پتہ ہے نا کہ میں جب یہ بکواس کروں گا، میں جب یہ دل آزاری کروں گا تو میرے رد عمل میں یہ آئے گا جواب، اور وہ رد عمل میں جو کلپ آتا ہے اس کو دکھاتا ہے جا کر سرکاری اداروں. فرقہ واریت ہمارے ہاں پیدا ہوئی اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے ہاں کچھ بڑے علماء امام پیدا ہوئے. تو اگر وہ نہ ہوتے تو کیا فرقہ واریت نہ ہوتی اور کیا اس سے کوئی نقصان ہوتا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان پیدا کیے ہیں اور ان میں یہ تقسیم رکھی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو غیر معمولی کیلیبر کے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نسبتاً آرڈنری ہوتے ہیں، اور یہ ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ تو اس کی اپنی اسکیم کے خلاف ہوتا کہ سارے میری طرح آرڈنری ہوتے. کچھ لوگوں کو تو آؤٹ اسٹینڈنگ ہونا ہی تھا. تو وہ جب آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ اللہ کے دین پر غور کرتے ہیں، اوپینینز فارم کرتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں. یہ تو اصل میں ایک بہت مطلوب چیز ہے. جو پرابلم پیدا ہوئی وہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم کے کام کرنے سے نہیں ہوئی، بلکہ ان کے بارے میں بعد کے لوگوں کے غلط رویے سے ہوئی ہے. اگر یہ نہ ہوتے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں صرف یہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے تھے، لیکن لوگوں نے سم ہاؤ ان کو منتخب کر لیا اور ان کے بارے میں پھر مبالغہ آمیز گفتگو کرنی شروع کر دی. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جو تفریق بین المذاہب ہے، جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مذاہب ہیں، ان میں بھی تفریق اور تفرقہ اسی لیے پڑا. وہ بھی ایک تفرقہ ہی ہے نا. کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مسلمان ہے. معلوم ہوتا ہے کہ سب اللہ کے بندے ایک دین، ایک مذہب کو نہیں مانتے. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو وجہ بیان کی ہے کہ ایسا کیوں ہوا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول تھے ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر بعض معاملات میں فضیلت دی. تو ہوا یہ کہ جنہوں نے پہلے جن رسول کو مانا، انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کو اتنی فضیلت ملی ہے کہ یہ تو اللہ سے ہم کلام ہوئے براہ راست، ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ ہم نے کسی کی بات سننی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ کوئی بن باپ کے پیدا ہوا ہے، اتنے غیر معمولی معجزات کہ مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں، ان کے مقابلے میں کون ہو سکتا ہے. تو وہ اتنے ان سے مروب متاثر ہوئے، اتنا مبالغہ کیا کہ کسی اور کی بات سننے سے وہ محروم ہو گئے. یہی چیز ہمارے ہاں امت میں اپنے اپنے علماء کے بارے میں آ گئی. کیا تقریر کرتے ہیں بھائی، کیا ان کی میموری ہے، ماشاءاللہ پھول جھڑتے ہیں، بات دل میں ہوتی ہے اور اس کا وہ جواب دے دیتے ہیں. یہ تو کسی اور کے اندر نہیں ہے. اب اس مبالغہ آمیزی کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ کسی دوسرے کی بات کو آپ پرے کہا کہ بھی اہمیت نہیں دیں گے. ایسے ہی ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا. تو اصل میں یہ
بیلنس کی خرابی ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے غلو، مبالغہ، ایگزیجریشن۔ ایگزیجریشن سے بچ جائیں، ہر ایک کی بات سنیں، بیلنسڈ ہو جائیں، تو انشاءاللہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔